ادرگت العین سرا HRCP طاہر حبیب بلوچستان وائس چیئرمین میں گم العین سرا موجود ہے گما گپتران کریں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر آج کا جو یہ واقعہ سول ہاسپٹل میں پیش آیا ہے اس میں دو ڈاکٹرز نرس اور ڈاکٹر کی وجہ سے جو دو زندگیاں ضائع ہوئی ہیں اس پہ آپ کا جو ہے نقطۂ نظر چاہوں گی. دیکھیے محترمہ، اس طرح کے واقعات پہ ظاہر ہے انسان افسوس کر سکتا ہے اور ایک افسوسناک واقعات ہیں، اور خصوصاً اگر صحت کے شعبے سے وابستہ افراد جو جن کا ایک بنیادی کام جی لوگوں کی خدمت کرنا ہے اور ان کی جان بچانا ہے، جب اس محکمے میں اتنی غفلت ہو تو اس پر واقعی دکھ ہوتا ہے کہ ایک صوبہ جس میں پہلے سے بہت مسائل ہوں اور اس کے بعد اس طرح کے مسائل میں بھی قیمتی جانوں کا ضیاع ہونا، تو اس پہ بالکل افسوس کیا جا سکتا ہے. تو ہماری بات ہوئی، ہمارے دوستوں کی بات ہوئی ایم ایس صاحب سے بھی، تو ہمارے اطلاعات یہ ہیں کہ ایم ایس صاحب نے ایک انکوائری کمیٹی بھی بچھائی ہوئی ہے تاکہ اس جو واقعہ ہے اس کا جی سرباب کیا جا سکے اور اس کا پتہ چل سکے کہ یہ وجوہات کیا تھے. جی میم. ایڈوکیٹ صاحب، بلوچستان کا شعبہ صحت ویسے ہی بہت پسماندہ ہے اور یہ دوسرے جو صوبہ ہیں ان سے بہت پیچھے ہے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ سرکار کو اس طرح کے بائیکاٹس اور اس طرح کے پروٹیسٹ کی روک تھام کرنی چاہیے؟ دیکھیے، سرکار سب سے پہلے تو ایک امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے کہ سرکار کا وجود بھی ہو. ہمیں تو افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہمارے اس صوبے میں بہت سالوں سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں جو ایک ٹرو ریپریزنٹیٹیو ہوتے ہیں جو ہمارے پارلیمنٹ میں اسمبلیز میں آنے چاہیے، تو اس کا ایک فقدان نظر آتا ہے ہمیں. تو یہ خصوصاً ان فیلڈس میں لیجسلیشن کی بہت ضرورت ہے. جو ہمارا ہیلتھ کا ڈپارٹمنٹ ہے یا ایجوکیشن کا محکمہ ہے، اس میں بہت ایک محدود قسم کا بجٹ دیا جاتا ہے، اور جو کہ 1-2% 2% کے برابر ہوتا ہے جو بجٹ کا مکمل حجم ہوتا ہے. تو میرے خیال میں یہ دو ڈپارٹمنٹ 6 کروڑ 60 کروڑ صرف ادویات کے لیے رکھی جاتی ہیں، تو آپ اب بھی نہیں. سمجھتے کہ یہ شعبہ صحت کے لیے؟ جی آپ ذرا مجھے مکمل کرنے دیں گے محترمہ تو میں بتاؤں آپ کو. جی تو بولیں. بالکل ناقص بجٹ ہے اور بہت کم بجٹ ہوتا ہے دونوں فیلڈز میں. اگر آپ بجٹ پورے صوبے کے حوالے سے دیکھیں، یہ جو آپ اماؤنٹ بتا رہی ہیں یہ پرچیزنگ، ان میں آدھے سے زیادہ کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ادویات ایکسپائر ہو جاتی ہیں اور ان کو پھینک دیا جاتا ہے، وہ جی عوام تک پہنچتی نہیں ہے. ہمارے یہاں ہر جگہ ہاسپٹل کا وجود ہے لیکن وہاں پہ ڈاکٹرز نہیں ہوتے، وہاں پہ بجلی نہیں ہے، وہاں پہ گیس نہیں ہے، وہاں پہ سہولیات نہیں ہے. اب وقتاً فوقتاً بلوچستان کے بہت سے علاقوں میں جو اسپتال ہیں خصوصی طور پر جو چھوٹے علاقوں میں ہوتے ہیں، وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدھ ڈاکٹر اگر کوئی ڈیوٹی کر رہا ہو وہ بھی اس کی مہربانی ہوتی ہے، لیکن جو بھی ڈیوٹی کر رہا ہوتا ہے بغیر ادویات کے، بغیر لیبارٹری کے، بغیر انسٹرومنٹس کے وہ کچھ بھی نہیں کر پاتا. لیکن جو آپ کے بڑے شہروں میں اسپتال ہیں ان کا بھی بڑا ایک حالت بہت خراب ہے. میں خود سول ہاسپٹل کوئٹہ یا جو ہمارا بولان میڈیکل ہاسپٹل ہے اس پہ ہم جب جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو بالکل ایسے ایک جانوروں کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے. ایک ڈسپلنری طریقہ نہیں ہے. جی لوگ جو یہاں کے لوکل سٹیزنز ہیں جو تھوڑا سا حیثیت رکھتے ہیں وہ کراچی چلے جاتے ہیں، جو تھوڑا سا کمزور ہیں وہ پرائیویٹ ہاسپٹلس میں علاج کراتے ہیں. آپ کی بات یہ درست ہے کہ وہ جو اماؤنٹ مخصوص ہے اس کو تو کم از کم جو ہے صحیح طرح سے استعمال کرنے کی ضرورت ہے. میں جو آپ کو گزارش کر رہا تھا، دنیا جی میں اس وقت ٹیکنالوجیز کے حوالے سے ہیلتھ اور ایجوکیشن پہ بہت بڑا حصہ بجٹ پہ صرف کیا جاتا ہے، جی لیکن ہمارے یہاں اگر آپ بڑا اماؤنٹ بھی رکھیں جیسے آپ خود بتا رہی ہیں، یہ جو اماؤنٹ آپ بتا رہی ہیں وہ بھی مس اپروپریٹ ہو جاتا ہے. تو سب سے بڑا جو کرپشن کا ایک
ادویات کی پرچیزنگ میں ایک ٹرانسپیرنٹ طریقہ نہیں ہوتا، جی اور وہ اس کے بعد وہ ادویات جو پرچیز کی جاتی ہیں وہ سب اسٹینڈرڈ کی ہوتی ہیں، جو جی انٹرنیشنل مارکیٹ کے ادویات ہوتی ہیں وہ نہیں خریدی بالکل جاتی۔ ٹھیک پھر بالکل ٹھیک تیسرا جو ہے وہ جو ڈیزرونگ لوگ ہوتے ہیں ان کو وہ ادویات نہیں ملتی ہیں، ان کا ڈائگنوزس نہیں صحیح ہو پاتا۔ بہت سارے مسائل ہیں صوبے میں جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ جی حبیب صاحب آپ نہیں سمجھتے یہاں پہ رائٹ ٹو پروٹیسٹ حاوی پڑ گیا رائٹ ٹو لیو پر؟ دیکھیے ہم تو سمجھتے ہیں اسمبلیز، پیسفل اسمبلیز ہر ایک کا رائٹ ہے، ہم کسی کے اجتماع کے حق کو ہم ختم نہیں کر سکتے، جی لیکن یہ جو سرکاری اداروں میں اس طرح کا رویہ رکھنا، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ماشاءاللہ ہزاروں لاکھوں تعداد میں ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے رائٹس کو ڈپرائیو کیا جاتا، آپ پیسفل اسمبلی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی قانون میں ممانعت نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں کے جان اور مال کے رسک اینڈ کاسٹ پر یہ احتجاج نہیں کر سکتے۔ آپ جی اسپتالوں کو بند کرنا سب سے بڑا المیہ ہوتا ہے کہ آپ ایمرجنسیز ہم نے دیکھا بند ہو جاتی ہیں، ہاسپٹلس تو بہت مہینوں مہینوں ہم نے دیکھے انہوں نے احتجاج کرتے ہیں بند کر، تو یہ ان کا ایک بنیادی ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ بے شک احتجاج کریں اپنے رائٹس کے لیے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں،